لاہور اٹک راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے چہرے کھل اٹھے۔ گجرات کھاریاں گجرانوالہ ننکانہ صاحب رینالہ خورد عارف والہ میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ زرعی ماہرین نے بارش کو گندم کی فصل کے لیے بہترین قرار دیا۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا مایوس کن آغاز، افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست۔ گرین شرٹس بولنگ، فیلڈنگ اور بیٹنگ تینوں شعبوں میں ناکام۔ 321 رنز کے تعاقب میں پوری ٹیم 260 رنز پر ڈھیر۔ فخر زمان کی انجری کے باعث سعود شکیل اوپنر بنے مگر 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ کپتان محمد رضوان کا بلہ بھی نہ چلا، 3 رنز پر چلتے بنے۔ فخر زمان 24، سلمان آغا 42، طیب طاہر 1 رن بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم نے 64 رنز کی مزاحمت کی۔ خوش دل شاہ نے سب سے زیادہ 69 رنز بنائے مگر ہدف سے پہلے وکٹ گنوا بیٹھے۔ کیوی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 320 رنز کا بڑا مجموعہ سکور بورڈ پر سجایا۔ 3 وکٹیں گرنے کے بعد ول ینگ اور ٹام لیتھم کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، دونوں نے سینچری سکور کی۔ لیتھم کو ایک چانس بھی ملا۔ گلین فلپ کی بھی جارحانہ اننگز، 4 چھکوں کی مدد سے 39 گیندوں پر 61 رنز بنائے۔ نسیم شاہ اور حارث رؤف نے 2 اور ابرار احمد نے 1 وکٹ لی۔ 118 رنز ناٹ آؤٹ اننگز پر۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، شاندار فلائی پاسٹ، پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم نے فضا میں سب سلالی پرچم کے رنگ بکھیرتے ہوئے قوم کو سلام پیش کیا۔ JF-17، F-16 اور شیر دل شاہینوں نے پوری قوم کا لہو گرما دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آصفہ بھٹو کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی کا افتتاح کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نیشنل اسٹیڈیم پہنچی اور افتتاحی تقریب کو انجوائے کیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں آج بھارت اور بنگلہ دیش دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں ٹیمز کے کپتان جیت کے لیے پرعزم۔ بھارتی کپتان روہت شرما کا کہنا ہے ہماری ٹیم بہت متوازن ہے، اسپیشلسٹ اور آل راؤنڈرز کا کمبینیشن موجود ہے۔ کامیابی کے لیے 2-3 بیٹرز کا بڑا سکور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن نے کہا فیورٹس کے لیے ایک دن برا بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے خلاف میچ میں نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ میچ کے تمام ٹکٹس فروخت۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے دبئی میچز کے لیے اسپیشل ٹکٹس بھی متعارف کروا دیے۔ پیکج سے بھارت کے 3 میچز اور 1 سیمی فائنل دیکھنے کا موقع ملے گا۔ VIP سویٹ کے 4 ٹکٹس خریدنے کے لیے 2 لاکھ درہم خرچ کرنا ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی مارکے کا رنگ 92 نیوز کی خصوصی نشریات، جیت کا جنون کے سنگ۔ کرکٹ لیجنڈز 92 نیوز کی سکرین کا حصہ۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان سرفراز خان بولے میگا ایونٹ کا انعقاد دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرے گا۔ سابق چیئرمین PCB خالد محمود کے قومی ٹیم کو بغیر دباؤ کھیلنے کے مشورے، پچھلی شکست بھول کر بھارت کے خلاف میچ جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور معاشی سیکیورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ مختلف عدالتوں میں زیر التوا ٹیکس کیسز کے میرٹ پر جلد فیصلوں کی درخواست۔ شہباز شریف نے انصاف کی بر وقت فراہمی کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کو سراہا۔ لاپتہ افراد کے مسئلے پر اقدامات میں تیزی لانے کی یقین دہانی۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے نظام انصاف میں بہتری کے لیے وزیر اعظم سے تجاویز مانگ لیں۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس کی دعوت پر وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ چیف جسٹس عدالتی پالیسی سازی پر اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ ملاقات میں وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور سیکریٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن تنزیلہ صباحت بھی شریک ہوئیں۔ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے، اب لانگ مارچ، دھرنوں یا پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی مخالفین پر تنقید، کہا ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب کسی کو مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات، سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔
کہ کون ہے جس نے پاکستان میں پہلی مرتبہ فتنہ فساد کی سیاست کا آغاز کیا؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلی مرتبہ جو ایک انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ ملک پہ حملہ کرنے کا جو دھبا ہے نا، وہ بھی کس پہ لگا؟ اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو جانا، یہ بھی ایک بدنما داغ جو ہے نا، انہی کے ماتھے پہ لگا ہے. بانی پی ٹی آئی نے ملک میں فساد برپا کیا، انتہا پسندی اور بد تہذیبی کو فروغ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ جدت اور ترقی صرف نون لیگ کے دور میں ہوئی، باقی دور میں دنگا فساد ہوا. سب کو پتہ ہے شہداء کی یادگاروں پر حملے کا دھبا کس کے ماتھے پر ہے. جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا. سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا پر 3 مقدمات درج. ملزمان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت لاہور کے 3 تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے. ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے اے آئی کی مدد سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جعلی ویڈیوز بنائیں. سوشل میڈیا پر ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ویڈیوز بنائی گئیں. مخصوص جماعت نے جعلی ویڈیوز بنا کر انتشار پھیلانے کی سازش کی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور سعودی میڈیا کے وزیر سلمان بن یوسف کی ملاقات. پاکستان اور سعودی عرب کا پروڈکشن کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے پر اتفاق. گانوں، فلموں اور دستاویزی فلموں کی مشترکہ پروڈکشن کی جائے گی. ملاقات میں دونوں ممالک کے میڈیا کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال. جعلی خبروں اور پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر بھی زور. حماس 4 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گی. حماس نے مستقل جنگ بندی کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو ایک ساتھ رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. بیان میں کہا اسرائیل غزہ میں مستقل جنگ بندی کرے اور فوج غزہ سے نکالے تو تمام قیدیوں کو ایک ساتھ واپس کرنے کو تیار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی کو ڈکٹیٹر قرار دے دیا. کہا کامیڈین زیلنسکی نے امریکہ سے $350 ارب ایسی جنگ کے لیے مانگے جو جیتی نہیں جا سکتی تھی. زیلنسکی نے انتخابات سے انکار کیا کیونکہ انہیں یوکرین میں مقبولیت حاصل نہیں. دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم نے یوکرینی صدر کو جمہوری طور پر منتخب رہنما قرار دیا. سر کیئر سٹارمر اور ولادیمیر زیلنسکی میں ٹیلی فونک رابطہ. برطانوی وزیر اعظم یوکرین کے لیے جنگ کے وقت انتخابات معطل کرنا مناسب تھا. کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس ڈبل نمونیا کا شکار. پوپ فرانسس سانس کے انفیکشن کے باعث 6 دن سے زیر علاج. ترجمان ویٹیکن کے مطابق 88 سالہ پوپ فرانسس کی حالت میں معمولی بہتری ہے. اٹلی کے وزیر اعظم جورجیا میلونی نے بھی اسپتال میں پوپ فرانسس کی عیادت کی. امریکی ریاست ایریزونا میں 2 چھوٹے طیارے فضا میں ٹکرا گئے. 2 افراد ہلاک. حادثے کے بعد ایک طیارہ باحفاظت لینڈنگ میں کامیاب. دونوں طیاروں میں 4 افراد سوار تھے. حادثہ ایریزونا کے ہوائی اڈے کے قریب پیش آیا. عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 فروری کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسٹیٹ کونسل سے پوچھا عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا. لا آفیسر آرڈر پر عمل درآمد یقینی بنوائیں. کراچی ٹریفک حادثات میں حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. حادثات کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال قابل مذمت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سیون کا روڈ NHA نے بنانا تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا. وفاقی حکومت سے اپیل ہے سندھ کے روڈ بنائے. ادھر سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے الیکٹرک بسز کسی بھی دوسرے صوبے سے پہلے متعارف کروائیں. جان کر خوشی ہوئی کہ پنجاب بھی الیکٹرک بسز چلانے جا رہا ہے. کراچی کی الیکٹرک بسز سستی اور پائیدار سفری سہولت کا معیار بن چکی.
پاک فوج اور SIFC ملکی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں خطاب، کہا پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے تو کیا کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنا اوورسیز پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔